آج اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو رجت کے بارے میں بتائیں گے کہ رجت کیا ہے، رجت کسے کہتے ہیں۔ لفظ رجعت مصدر ہے اور اصل عربی زبان کا لفظ ہے اور اس میں مؤنث ہے، رجع سے مشتق ہے۔ بعض حضرات اس کو رجت پڑھتے ہیں اور رجت کرتے ہیں۔ آپ بہت سی ویڈیوز دیکھیں گے تو اس میں رجت یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، تو رجت لفظ نہیں ہے بلکہ رجعت ہے۔ بعض اس کو رجت کہتے ہیں، تو رجت بھی نہیں ہے بلکہ را جیم زبر رج عین تا زبر عت رجعت ہے۔ تو رجعت کے اردو معنی، ایک معنی تو اس کا آتے ہیں لوٹنا، دوسرا واپسی، تیسرا عود کرنا، یہ بھی یعنی تینوں کے اندر پلٹنے کے معنی ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ترجمہ، اپنے پروردگار کی طرف اس طرح لوٹ کر آ جا کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی۔ یہاں بھی یہ لوٹنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ لفظ رجعت مختلف علوم میں مستعمل ہے اور ہر علم میں اس کی مراد دوسرے سے جدا ہے۔ 7 علوم درج ذیل ہیں۔ جنیات انسان کے بچوں میں نزدیک کے بجائے مطابقت بعید یعنی دور کی مطابقت پائی جانا، پچھلی یعنی پیڑھی کی۔ دیکھیے، ورثہ میں کئی پیڑھی پہلے کی خصوصیات پائے جانا، کوئی بچہ پیدا ہوا اور اس میں بہت پرانی یعنی کوئی بڑے بزرگ گزرے تھے، ان کے اندر جو خصلتیں تھیں وہ بچے میں آ جائیں، تو اسی کو جینیات کہتے ہیں۔ جیم کو یا کے یعنی جیم یا زیر جی، نون یا زیر نیات، یا کی تشدید کے ساتھ۔ یہ مستقل ایک مذہب کے اندر آواگون مذہب کے نام سے یہ علم مشہور ہے۔ بعض حضرات سوچ رہے ہوں گے یہ کیا علم ہے، تو یہ علم آواگون کے عقیدے کے نام سے یعنی پنرجنم بھی اس کو کہہ دیتے، یعنی وہ لوگ اس کو پنرجنم بھی کہتے ہیں اس علم کو، اور آواگون سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ مستقل ان کے یہاں ایک علم ہے۔ اس کے اندر ہم نے ذکر کیا ہے دوسرا نفسیات کو، یعنی علم نفسیات میں رجت سے مراد ذہنی طور پر ماضی پرست ہونا، یعنی پرانے خیالات کا کوئی انسان ہو اور پرانی خیالات ہی کو پسند کرنا اور پرانے خیالات کی ہر وقت باتیں کرنا، اور ذہنی طور پر یعنی مستقل بس وہ ماضی میں ہی رہے، تو علم نفسیات میں اس کو رجت کہتے ہیں کہ اس آدمی پر رجت ہوئی ہے۔ علم فقہ میں رجت سے مراد شوہر کا اپنی مطلقہ کی طرف طلاق رجعی میں مقررہ مدت کے اندر رجوع کرنا، جس کے بعد دوبارہ عقد یعنی نکاح کی ضرورت نہیں رہتی۔ چوتھا، علم نجوم و حیت میں رجت سے مراد چاند اور سورج کے سوا کسی اور سیارے کا اپنی معمولی گردش سے پھرنا یعنی پلٹنا، کچھ پیچھے کو ہونا۔ علم تصوف میں رجعت کہتے ہیں بس سبب قہر الہی کے مقام وصول۔ مقام وصول کا مطلب قرب الہی حاصل کرنا، مقام وصول سے بطریق انقطاع پھر جانا، اس کو تصوف میں رجت کہتے ہیں۔ چھٹا، علم عقائد۔ علم عقائد میں رجت سے مراد یہ ہے کہ مرتد ہونے کے بعد دوبارہ اسلام قبول کرنا، یعنی اسلام کی طرف رجوع کرنا، واپس جو اس کے اسلامی عقائد تھے ان کی طرف آ جانا۔ علم عملیات، یہ 7واں ہے۔ علم عملیات میں رجت کی اولاً 2 قسمیں ہیں، عمل یعنی وظیفے کی رجت، مریض کے مرض کی رجت، دوسرا یہ ہے۔ تو ہم یہاں ان دونوں کی تعریف کریں گے۔ پہلے ہم تعریف کریں گے عمل کی رجت۔ عمل کی رجت کا مطلب یہ ہے کہ کسی جلالی یا جمالی عمل و وظیفے کی شرائط میں غلطی یا کمی ہو جانے سے عمل کے شروع یا درمیان میں یا اختتام پر عامل کو یا عامل کے اہل خانہ کو یا جس کے لیے عامل نے عمل کیا ہے اس کو، یعنی 3 چیزیں ہم نے یہاں ذکر کی ہیں، عامل یا عامل کے اہل خانہ یعنی اہل و عیال، یا پھر جس کے لیے عامل نے عمل کیا ہے، اس کو اس عمل سے فوائد کی جگہ نقصانات کا پہنچنا، خیر کی جگہ شر کا ہو جانا، مقاصد میں کامیابی کی جگہ ناکامی کا بڑھنا، مثبت کی جگہ منفی اثرات مرتب ہونا، عمل کی رجت کہلاتا ہے۔ اب دوسری رجت کی ہم تعریف کریں گے، یعنی مریض کے مرض کی رجت۔ مریض کے مرض کی رجت کبھی تو خود مریض پر ہی ہو جاتی ہے، یعنی عامل کے علاج کرنے کے بعد مریض کا مرض بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور صحیح نہیں ہوتا۔ کبھی مریض کے مرض کی رجعت عامل پر ہو جاتی ہے، یعنی مریض جن امراض، اثر، سحر، بندش، نظر وغیرہ میں مبتلا تھا
وہ امراض عامل یا اس کے اہل و عیال کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ اسی کو مریض کے مرض کی رجت کہتے ہیں۔ یہ رجت کبھی تو مریض کے صحیح ہونے کے بعد ہوتی ہے، یعنی مریض تو صحیح ہو جاتا ہے اور عامل کو یہ رجت ہو جاتی ہے۔ یعنی عامل نے جس مریض کا علاج کیا تھا وہ مریض تو صحیح ہو جاتا ہے اور عامل اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مریض صحیح نہیں ہو پاتا اور عامل کو بھی وہی مرض لگ جاتا ہے۔ اسی کی ایک صورت یہ بھی رہتی ہے کہ عامل کو مریض سے بھی زیادہ بڑا مرض لگ جاتا ہے، اور یہ مرض مریض کے مرض سے مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی مریض کو تو کوئی اور سا مرض تھا، اور جب مریض کے مرض کی رجت عامل کے اوپر ہوئی تو عامل کو کوئی دوسرا مرض لگا۔ رجت کی وضاحت کی چند مثالیں ہم یہاں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دیکھیے، یہ بات تو آپ سمجھ چکے ہیں کہ عملیات کے اندر کسی مخصوص وظیفے یا عمل کی وجہ سے کسی شر اور نقصان، امراض یا برے نتائج کا اس عمل کرنے والے یعنی عامل کی طرف یا اس عامل کے اہل و عیال کی طرف یا جس کے لیے عامل نے عمل کیا ہے اس کی طرف پلٹ جانا، کسی برے نتائج کا ان تینوں میں سے کسی کی طرف پلٹ جانا، یا عامل کے نتائج برعکس الٹے آنا، اس کی چند صورتیں ہوتی ہیں جس کو ہم یہاں مثال سے سمجھاتے ہیں۔ مثال نمبر 1، حب کے عمل کی رجت۔ عامل کے پاس کوئی شخص طالب یعنی آیا اور اس نے اپنی بیوی مطلوبہ کے لیے حب محبت کا عمل کرنے کے لیے کہا تاکہ اس کی بیوی اس سے محبت کرنے لگے۔ عامل نے ان دونوں کے لیے عمل کیا۔ اب اس کا نتیجہ بہت سی صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ ان میں سے ہم یہاں 10 صورتوں کو ذکر کریں گے، اور ان 10 صورتوں میں سے 2 صورتوں میں تو رجت نہیں ہوتی، باقی صورتوں میں رجت ہوگی، جس کو ہم یہاں آپ کی آسانی کے لیے ترتیب وار ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی صورت تو یہ ہوگی کہ جن کے لیے عامل نے عمل کیا ہے ان دونوں یعنی طالب میاں اور بیوی مطلوب میں محبت واقع ہو جائے گی، یعنی جس مقصد کے لیے عمل کیا گیا تھا وہ مقصد حاصل ہو گیا اور کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ صورت میں یہ کہا جائے گا کہ عامل کا عمل کامیاب رہا، کسی پر کوئی رجت نہیں ہوئی۔ دوسری صورت یہ ہوگی کہ عامل نے جن لوگوں کے لیے محبت کا عمل کیا ہے ان دونوں میں نہ محبت پیدا ہوئی، نہ دشمنی مزید بڑھی، اور نہ کوئی نقصان کسی کو پہنچا۔ اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ عمل کامیاب نہیں ہوا اور نہ رجت ہوئی۔ یہ 2 صورتیں ہو گئی، ایک کامیابی کی، ایک ناکامی کی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ عامل نے جن لوگوں کے لیے محبت کا عمل کیا تھا ان کے درمیان تو محبت پیدا ہو جائے، لیکن ان میں سے کوئی ایک یا 2 یا سب بیمار پڑ جائیں، یعنی طالب یا مطلوب، عامل یا اس کے اہل و عیال میں سے جو بھی اس عمل کے نتیجے میں بیمار پڑے تو کہا جائے گا رجت اس پر ہو گئی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ایک بیمار ہوتا ہے، کبھی 2 ہوتے ہیں، کبھی 3 ہوتے ہیں، اس طریقے سے۔ چوتھی صورت یہ ہوتی ہے عامل جن طالب اور مطلوب کے لیے عمل کرتا ہے ان میں نہ تو محبت پیدا ہوتی ہے اور نہ بغض، لیکن طالب یا مطلوب، عامل یا اس کے اہل و عیال میں سے کوئی ایک یا 2 یا سب بیمار پڑ جاتے ہیں۔ جو شخص بیمار پڑے گا تو کہا جائے گا کہ رجت اس پر ہوئی۔ تیسری صورت میں تو یہ تھا کہ محبت ہونے کے بعد بیمار ہوئے، اور اس میں یہ ہے کہ محبت پیدا ہوئے بنا بیمار پڑے۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ عامل نے جن طالب اور مطلوب کے لیے محبت کا عمل کیا ان کے درمیان تو محبت پیدا ہو گئی، لیکن عامل کے گھر والوں کے درمیان یا عامل اور طالب کے درمیان نفرت پیدا ہو گئی۔ اس صورت میں بھی یہ کہا جائے گا کہ عامل کے عمل کی رجت ان لوگوں پر ہوئی جس کے درمیان نفرت پیدا ہوئی، یعنی طالب یا عامل کے درمیان، عامل یا اس کے اہل و عیال کے درمیان۔ چھٹی صورت یہ ہے کہ عامل نے جن لوگوں کے لیے محبت کا عمل کیا تھا صرف ان طالب اور مطلوب میں بجائے محبت کے بغض و عداوت پیدا ہو جائے، اور اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ عامل کے عمل کی رجت عامل پر نہ ہو کر صرف ان دونوں طالب اور مطلوب پر ہو گئی جن کے لیے عامل نے عمل کیا تھا۔ ساتویں صورت یہ ہے کہ عامل نے جن لوگوں کے لیے حب کا عمل کیا اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صرف طالب میں مزید محبت کے طلب بڑھ جاتی ہے، اور یہ طلب بڑھتے بڑھتے طالب کو پاگل تک کر دیتی ہے اور مطلوب پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ عامل کے عمل کی رجت صرف طالب پر ہو گئی، کیونکہ محبت کا عمل مطلوب کے لیے کیا گیا تھا
یعنی مطلوب کے دل میں محبت پیدا کرنی تھی، طالب کے دل میں تو محبت پہلے سے ہی موجود ہے، اور ہو گیا الٹا، یعنی طالب ہی کے دل میں محبت بڑھ گئی بجائے مطلوب کے دل میں محبت بڑھنے کے۔ اس لیے کہا جائے گا کہ طالب پر رجت ہو گئی، اور یہ والی رجت نقش میں ناموں کو الٹا لکھنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جہاں طالب اور مطلوب کے نام لکھنے آتے ہیں بعض کتابوں میں وہ غلط لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ الٹے لکھ دیتا ہے عامل دیکھ کر، اس لیے یہ رجت ہو جاتی ہے۔ 8ویں صورت یہ ہے کہ عامل کے عمل کے نتیجے میں طالب پر تو کوئی اثر نہ ہو، لیکن صرف مطلوب یعنی جس کے دل میں محبت پیدا کرنی تھی، یعنی مطلوب کے دل میں نفرت، بغض، عداوت مزید بڑھ جائے، تو اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ عامل کے عمل کی رجت مطلوب پر ہو گئی۔ 9ویں صورت یہ ہے کہ عامل کو خود ان طالب یا مطلوب میں سے کسی سے یا دونوں سے محبت ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ عامل کے عمل کی رجت خود عامل پر ہو گئی۔ 10ویں صورت یہ ہے کہ عامل کے اہل و عیال اور طالب اور مطلوب سب کے درمیان بغض و عداوت بھی پیدا ہو جائے، یعنی محبت کا عمل کیا تھا، الٹا ہوا یہ کہ سب کے درمیان بغض ہو گیا، اور کوئی ایک یا دو یا سب بیمار بھی پڑ جائیں۔ اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ عامل کے عمل کی رجت سب پر ہوئی، اور یہ رجت شدید عمل میں غلطی کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی جو باموکل محبت کے بڑے اور شدید عمل ہوتے ہیں ان میں غلطی کرنے سے یہ رجت ہوتی ہے۔ ہم نے یہاں حب کے عمل کی 10 شکلیں بیان کر کے باقی شکلوں کی طرف اشارہ کر دیا، اور بغض، عداوت کے عمل کی رجت کی صورتیں بھی انہی پر قیاس کر لیں، یعنی انہی سے اندازہ لگا لیں۔ بغض میں بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے، اس کی بھی یہی شکلیں رہتی ہیں عمل میں رجت کی جو حب میں رہتی ہیں، بس وہ الٹا ہوگا اس کا، یعنی جہاں بغض پیدا کرانا وہاں محبت ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے 10 شکلوں پر قیاس کر سکتے ہیں۔ جن حضرات کو مزید شکلیں معلوم کرنی ہو وہ مذکورہ شکلوں میں غور کریں، جیسا کہ مثل مشہور ہے، سمجھدار کو اشارہ کافی ہے۔ اگر ہم یہاں تمام صورتوں کو بیان کریں تو 100 سے متجاوز ہو جائیں گی۔ اختصار کی وجہ سے چند ہی پر اکتفا کیا،